السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پروڈکشن میں ہوں آپ کا میزبان محمد یونس۔ ناظرین، آج کل ہم لاہور میں رہائش پذیر ہیں، اس کی وجہ فکر معاش ہے۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ یہ اورنج ٹرین کے پلرز اور وال چیکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ استخارہ کروائیں، استخارہ ہم سے کروائیں۔ تو استخارے کے فوائد لکھے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سا بزنس آپ کے لیے بہتر ہے، بزنس کرنے سے پہلے استخارہ کروائیں تو زیادہ بزنس چلے گا، یا رشتہ کروائیں، رشتہ کے لیے ہم سے استخارہ کروائیں۔ تو یہ مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار استخارہ آپ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ پائی جاتی ہیں ہمارے اندر، کچھ غلط فہمیاں ہیں استخارے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں ان غلط فہمیوں کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہے وہ ہم میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے، استخارہ کی دعا پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور ہمیں کچھ خواب میں ایسی فلم چلائی جائے گی ہمارے حوالے سے، ہمیں متنبع کیا جائے گا۔ اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کوئی اور کرے گا، وہ بتائے گا ہمیں کہ ہم تمہارے لیے یہ بہتر ہے یا یہ نہیں بہتر۔ حالانکہ یہ سب بالکل غلط فہمی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کچھ بھی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جو استخارے کا طریقہ بتایا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو اس کی اصل بتائی ہے وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں استخارے کی جو پہلی غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کرتا چلوں کہ استخارہ کی جو دعا ہے نا، اس حساب سے استخارہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی دعا میں آتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، یا میں تجھ سے یہ بلائی چاہتا ہوں، جیسا کہ استخارے کے معنی ہی بلائی طلب کرنا ہے کہ یا اللہ آپ سے یہ بلائی طلب کرتا ہوں اس کام کے حوالے سے، اگر یہ میری دین کے حوالے سے، میری معاش کے حوالے سے بہتر ہے تو تم میرے حق میں یہ بہتر کر دے، اگر میری دنیا، میری آخرت اور میری معاش کے حوالے سے یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ تو یعنی جس طرح سیگا ہے نا میں کا، یعنی میں کا سیگا استعمال ہو رہا ہے، آئی استعمال ہو رہا ہے، تو جب دوسرا کرے گا تو وہ اس میں رد و بدل تو نہیں کر سکتا دعا میں، کیونکہ یہ رد و بدل تو ہو نہیں سکتی دعا میں، تو وہ بھی میں استعمال کرے گا، یا اللہ میرے لیے، یا تو وہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے، تو پھر دعا میں رد و بدل ہوگی۔ تو جو دوسری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب آئے گی، فلم چلے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کی خواب میں کوئی فلم بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب ایسے پیدا کر دے گا، آپ اس کام سے یا تو دور ہو جائیں گے، یا اللہ آپ کے اسباب ایسے پیدا کر دے گا کہ وہ اسباب آپ کو اس کام کے قریب لے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو استخارہ آپ خود کر سکتے ہیں، جو بھی کسی نے لکھا ہوا ہے نا وہ اس نے اپنا بزنس چلانے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ اپنی روزی روٹی، اس نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے لکھا ہے کہ ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کسی کا استخارہ، میں بھی کسی کا استخارہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی کا استخارہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ استخارہ کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے استخارہ کروائیں۔ تو اب ہم آپ کو استخارے کی دعا بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے اور دعا کیا ہے۔ جب آپ دعا کا ترجمہ سنیں گے، مفہوم سنیں گے، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور کس بندہ خود کرتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اب استخارے کی دعا اور اس کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دی جیسے قرآن کی کسی سورت کو یاد کرنے کی سورت کو یاد کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، یعنی جو دعا ہے استخارے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ میں آپ کے سامنے استخارے کی دعا پڑھ کے سناؤں گا تو جس سے یہ چیز ساری واضح ہو جائے گی کہ آپ کا استخارہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے کر رہا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، یعنی جب بھی یہ کام کا نام لینا ہے وہاں آپ اپنی ہی زبان میں اس کام کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ حاضل ان الحاضل امر، یعنی یہ حاضہ امر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے، میرے یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کام میں میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ میرے کی، یعنی کہ سیگا استعمال ہے میرے دین کے لیے،
میری آخرت کے لیے، میری انجام کار کے لیے اور میری دنیا اور معاشیت کے لیے۔ جب کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو وہ تو اپنے لیے استخارہ کر رہا ہے، آپ کے تو نہیں استخارہ کر رہا ہے دعا کے حوالے سے، تو اس کے لیے میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ یہ بھی نہیں کہے کہ مجھے اس کے حوالے سے کوئی فلم دکھا دے، میرے خواب میں آ جائے کوئی، میں یہ کروں تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کروں تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں فیصلہ کر دے، اللہ فیصلہ کر دے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آگے یہ ہے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اگر یہ کام میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے انجام کار کے لیے، میرے معاش کے لحاظ سے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، تو اللہ دور کر دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا جس سے آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر بھی یہ نہیں لکھا کہ کوئی آپ کو فلم دکھائی جائے گی، آپ کو خواب آئے گی کہ آپ کو اس میں نقصان ہے، اور یہاں بھی میرے لیے کیا جو صیغہ استعمال ہو، میرے لیے، اور ساتھ پھر ہے کہ مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی ہو وہ مجھے اس پر راضی کر دے۔ پھر یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ استخارہ کی دعا تھی، اور اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتلا دیا۔ آپ نے جو بورڈز پڑھنے ہیں نا اس پہ کبھی بھی کان نہیں دینا، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ رانگ نمبر ہے، جو کوئی آپ کو کہے نا کہ ہم استخارہ کریں گے آپ کا، وہ آپ سمجھیں کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ رائٹ نمبر یہی ہے کہ آپ کوئی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اس دعا میں، یعنی دعا بھی نماز کے اندر نہیں پڑھنی، بعد میں دعا کریں، اور اس میں آپ اپنے کام کا نام لے کہ یا اللہ مجھے باہر جانا ہے، میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یا میں یہ فلانی ڈگری کرنے والا ہوں، تو میں اس حوالے سے آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اگر میری دنیا، آخرت اور معاشیت اس میں بہتر ہے تو میرے حق میں فیصلہ کر دے، اگر یہ میری اس حوالے میں دنیا، آخرت اور معاشیت بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اللہ بہترین فیصلہ کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے کہا تھا کہ کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہو تو اس میں استخارہ ضرور کریں، یعنی کہ اللہ سے خیر ضرور طلب کریں۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن تھی، میں چاہ رہا تھا کہ بہت سارے دوست اس جال میں لوگوں میں پھنستے بھی ہوں گے، تو اس جال سے بچیے اور استخارہ آپ خود کریں، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوگا تو اللہ آپ کو دور کر دے گا نا۔ دیٹس اٹ، یہ اتنی سی بات ہے۔